وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اور چیزیں صلاح کا ذکر کرتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے. میں کئی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو 5 وقت صلاح پڑھتے ہیں لیکن بےمانی کرتے ہیں, جو غلط کام کرتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ جو کہتے ہیں صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ, بالکل غلط ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی جانتا ہوں ہے کئی مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن جھوٹ بولتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن غلط کام کرتے, 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن رشوت دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید غلط ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2 میں کہ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے. اگر کوئی مسلمان خشوع کے ساتھ نماز پڑھا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا, وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی رشوت نہیں دے گا. تو یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں خشوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں, صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے, اسی لیے ہدایت نہیں پاتے. اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت بے شک پائیں گے. جب ہم نماز کے معنی نہیں جانتے تو کیسے اللہ تعالیٰ کے ہدایت پہ عمل کریں گے؟ میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں. ایک وقت ایک ہندوستانی قاری, بہت مشہور قاری, وہ جاتا ہے سعودی عربیہ اور مغرب کا سمے رہتا ہے. تو وہاں کے عرب کہتے ہیں قاری صاحب بہت مشہور ہے, آپ مغرب کی صلاح پڑھاؤ. تو قاری صاحب مغرب کی صلاح پڑھاتے ہیں. صلاح پڑھانے کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد ایک عرب مسکراتا ہے. تو قاری صاحب پوچھتے کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب جواب دیتا ہے قرات تو بہت پسند آئی, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ سلام میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف چند لوگ مسکرا رہے ہیں. یہ جو لوگ مسکرا رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ چکے ہیں. جو لوگ کو یہ چٹکلا سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ قرآن مجید شاید ترجمے سے نہیں پڑھے, یا ہو سکتا ہے پڑھے لیکن کچھ چیزیں بھول چکے ہیں. چٹکلے کو اگر آپ ایکسپلین کرے تو مزہ نہیں آتا. اگر شاعری کا ترجمہ کرے کوئی سادی اردو میں تو شاعری کا مزہ ہی نہیں رہتا ہے. اور ہمارے فیض الرحمان صاحب ماشاءاللہ شاعری میں تو ایک دم ایکسپرٹ ہے. لیکن عوام کے فائدے کے لیے میں چٹکلا ضرور آپ کو سناؤں گا. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ وہ عرب جب کہتا ہے قاری سے کہ آپ نے سلام میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا, صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ ہم جانتے قرآن مجید میں سورہ یوسف اور کئی واقعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا. بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جاتے اور کنویں میں ڈالتے ہیں اور جا کے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ وہ مر گیا. اس درمیان ایک کارواں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں کھائی میں گرے ہوئے ہیں اور وہ کارواں یوسف علیہ السلام کو باہر نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا شاعری میں ہوں گا میں فانوس کی طرح حفاظت, اس لیے میں شاعری میں زیادہ مانتا نہیں ہوں, لیکن میری اہلیہ کہتی ہے کہ آپ اردو تقریر کریں تو شاعری کہو, تو کوشش کرتا ہوں میں ٹوٹی پوٹی اردو میں شاعری کہوں. فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے, فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. لیکن جو لچک قرآن کے آیتوں میں ہے
ساری شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، جتنے شاعر کی آپ عزت کرتے ہیں، تعریف کرتے، سارے شاعر کو اکٹھا کریں گے، ایک قرآن کی آیت پیدا نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں، میں شیخ فیض الرحمان کے خلاف نہیں ہوں اور ان سے معذرت چاہتا ہوں، وہ کوآرڈینیٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے جو چیز نازل کی ہے ہمارے بندے پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ ایک قرآن جیسی سورہ لے آؤ، من مثلی، قریب ہو بہو نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے مددگار کو بلاؤ اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے اگر آپ سچے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں کر پائیں گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ بے شک نہیں کر پائیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو آپ تیار ہو اس آگ کے لیے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو جو عربی زبان میں ماہر تو نہیں، جانتا تو نہیں ہوں، لیکن عربی زبان جو قرآن میں جو ہے، سارے شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، قرآن کی ایک آیت کے قریب نہیں آ سکیں گے، وہ بہو تو چھوڑیے، لیکن پھر بھی کیونکہ میں اردو زبان میں تقریر کر رہا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پھوٹی زبان میں، اور ماشاءاللہ میری اہلیہ میری مدد کرتی ہے۔ پہلے وہ پیپر لیتی تھی، 51 52 60 غلطیاں، 61 62 100 سینچری ہو گئی، ابھی ماشاءاللہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے غلطیوں کی۔ جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو قاری صاحب یوسف علیہ السلام کو وہ تلاوت کر رہے، کھائی میں ڈالتے ان کے بھائی، کارواں آتا ہے کھائی کے باہر نکالتا ہے، لیکن وہ باہر نکلنے کے پہلے ہی اپنی تلاوت کو روکتے، مطلب وہ قاری کو پتہ نہیں تھا کہ معنی کیا ہے، پڑھتے تو ماشاءاللہ اچھی قرات میں، پتہ نہیں معنی، اس نے کھائی میں ڈالتے یوسف علیہ السلام کو نماز کے ختم ہونے